خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر انل واشنگٹن آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیلے از ناٹ ڈینائڈ، دیر ہے انکار نہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آپ بھی کہیں دیر ہے انکار نہیں، ڈیلے از ناٹ ڈینائڈ۔ اے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے اور سنتے ہیں کہ فلاں سال یا فلاں مہینے پر ہم ایک پاسٹر، ایک بشپ کے پاس گئے اور اس نے نبوت کی تھی یا دعا دے کر کام مکمل ہونے کا کہا تھا، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ نبوت میری زندگی میں پوری نہیں ہوئی، یا پھر نبوت کی تکمیل کا وقت بھی بتایا گیا تھا مگر وہ وقت بھی گزر گیا لیکن میری زندگی میں نبوت پوری نہیں ہوئی۔ اے میرے عزیزو، یہ وہ سوال ہے جو کبھی نہ کبھی ہر مسیحی کے باطن میں ضرور پنپا ہوگا، نمودار ہوا ہوگا، اس کے اندر وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر آئے پر درست آئے، یہ مثل آج آپ کی زندگی سے موقوف ہوگی۔ سب کہیں آمین۔ کتاب مقدس میں سے حزقیل 12ویں باب اس کی 21 سے 28ویں آیت کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو امید کا نشان دیتے ہیں، لیکن کچھ کلام خدا اپنے خادموں سے کرتا ہے آپ کے لیے، لیکن جب آپ کو بتایا جاتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا اور آپ بے دل ہو جاتے ہیں۔ پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ خدا نے ایلیاہ نبی سے کلام کیا کہ جا اور 3 لوگوں کو مسح کر۔ یاد رکھیے گا کہ مسح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کلام سے ناواقف ہیں اور وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کس کی؟ مسح کرنے کی اہمیت کو اور مسح ہونے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھیں، جب کوئی خادم آپ کو تیل سے مسح کرے تو جان لیں کہ خدا آپ کے لیے کہیں جگہ تیار کر رہا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد مسح کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے اس نے کہا، اے خدا، تو نے مجھے میرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا۔ زبور 45 اس کی 7ویں آیت۔ داؤد کو 3 دفعہ مسح کیا گیا، اسی لیے وہ کہتا تھا اور کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہے۔ زبور 23 کی تلاوت کیجیے گا، کیونکہ مسح قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا سلاطین 19ویں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں، جس کے متعلق میں نے کہا کہ تلاوت کیجیے گا، اس آیت مقدسہ میں خدا نے اپنے نبی ایلیاہ کو بھیجا کہ جا اور 3 لوگوں کو مسح کر۔ وہ دمشق کی راہ پر گیا اور جیسا خدا نے اس سے کہا تھا اس نے وہاں 3 لوگوں کو مسح کیا۔ پہلا حزائیل، تاکہ وہ ارام کا بادشاہ ہو۔ دوسرا یہو، تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اور تیسرا الیشع بن صافت، تاکہ وہ ایلیاہ کی جگہ نبی ہو۔
یعنی خدا نے نبوتی پیغام اپنے خادم اپنے بندہ ایلیا کے ذریعہ سے بھیجا کہ ایک آرام اور دوسرا اسرائیل اور تیسرا تیری جگہ نبی ہوگا۔ ان تینوں پر نبوت خدا نے کی اور اکٹھے ان کو مسح کیا گیا۔ پہلا سلاطین 22 باب اور 40 سے 51 آیت تک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اگر آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ یاہو اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنا، بلکہ اخیب جو ایزبل کا شوہر تھا اس کا بیٹا حزقیہ بادشاہ بنا۔ اے میرے عزیزو، اور اس کی جگہ 2 سال حکومت کی، یعنی یاہو 2 سال ڈیلے ہوا۔ جو جگہ خدا نے یاہو کے لیے مقرر کی تھی وہاں پر وہ عہدے پر وہ نہیں تھا۔ اے میرے عزیزو، آج آپ کی جگہ، آپ کی ترقی پر اگر کوئی اور بیٹھا ہے، اس عہدے پر کوئی اور فائز ہے، جس کی وجہ سے آپ کی برکت دب گئی ہے۔ یاہو بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے نبی نے مجھے مسح کیا ہے مگر نبوت پوری نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ہوں جن کو مسح کیا گیا اور کئی خادموں نے آپ پر خدمت، خدا کی برکت اور محبت کی نبوت کی ہو، مگر وہ نبوت کئی ماہ اور کئی سال گزرنے کے بعد بھی پوری نہ ہوئی ہو۔ ہو سکتا ہے بعض پر اولاد کی نبوت ہوئی ہو سکتا ہے بعض پر اچھی نوکری کی نبوت ہوئی ہو سکتا ہے بعض پر کہانت خدمت کی نبوت ہوئی ہو، بعض پر گاڑی، بنگلہ، روپیہ اور پیسے کی نبوت ہوئی ہو، مگر آپ اس نبوت سے آج تک محروم ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر ایسا ہے تو آپ بھی یاہو کی طرح برکت سے محروم ہیں۔ آپ کی برکت پر کوئی اخزیہ بیٹھا ہوا ہے، مگر خدا آج اس اخزیہ کو جو آپ کی نبوت کی تکمیل میں دیری کا باعث ہے، دوسرا سلاطین 20 باب کے مطابق برباد ہو۔ I decree and declare in Jesus name۔ سب کہیں آمین۔ تو اے میرے عزیزو، دوسرا سلاطین 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یاہو پر وہ نبوت جو خدا کی طرف سے تھی مزید ڈیلے ہو گئی۔ وہ پہلے ہی 2 سال لیٹ تھا، اب وہ 12 سال مزید لیٹ ہو گیا، ڈیلے ہو گیا۔ اگر آپ اپنی نبوت کی تکمیل کے لیے آپ فائٹ ایکشن نہیں لیں گے تو آپ مزید ڈیلے ہو جائیں گے۔ پہلے حزقیہ، پھر اس کا بھائی یہورام اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور یاہو کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب ڈیلے یاہو کی اپنی وجہ سے ہوا۔ وہ پہلے خاموش تماشائی بنا رہا اور یاہو اپنے دوستوں حزائیل اور یشوع سے 14 سال پیچھے رہ گیا۔ وہ نبوت کے الفاظوں کی تکمیل کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور سب کچھ بھول کر اب فوج میں بھرتی ہو گیا اور سپہ سالار بن گیا۔ اے میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، اگر خدا جواب نہ دے تو خدا سے بات کرنے کا وقت بڑھا دیں۔ دوسرا سلاطین 9 باب اور اس کی پہلی 6 آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ 14 سال کے بعد دوبارہ نبوت ہوئی۔ یشوع جسے حزائیل
اور یاہو کے ساتھ مسح کیا گیا تھا وہ آسمان پر تھا اور یاہو زمین پر رینگ رہا تھا۔ خدا نے یشوع سے کہا غصے میں کہ اٹھ اور رامات کو جا اور وہاں یاہو کو جا کر مسح کر کہ میں نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور یشوع نے تیل کی بوتل اور سینگ ہاتھ میں لیا اور بڑے جذبے سے اٹھ کر یاہو کو پھر مسح کیا اور خدا کا پیغام سنایا۔ پھر یاہو مسح سے لبریز ہوا اور جان گیا کہ مجھے خدا نے 3، 5، 10، 1 کنال چرچ کا بادشاہ یا 5000 لوگوں کا بادشاہ نہیں بنایا، بلکہ پوری اسرائیل قوم کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور تب یاہو اٹھا اور اخیب اور اس کے بیٹے کو مار ڈالا اور ٹانگوں سے گھسیٹتا ہوا اسی کھیت میں لے آیا جسے نبوت کے خون سے رنگا گیا تھا، اور یاہو اسرائیل کا بادشاہ بنا اور اس نے ایزبل کی لعنتوں اور شرارت کے مذہبوں کو نیست و نبود کر دیا۔ وہ فتح یاب ہوا اور نبوت اس کی زندگی میں پوری ہوئی۔ اے میرے عزیزو، آج آپ کی نبوت پر بھی ایزبل کی جادوگری کا اثر ہے۔ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے نبوت کریں۔ اپنی اولاد، اپنی نوکری، اپنے گھر، اپنی ترقی، اپنی عزت، اپنی کرسی، اپنی محنت، اپنی محبت، اپنی خدمت کو حاصل کریں، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا ہوا آیا ہے اور زوراور اسے چھین لیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آج کئی آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ گاڈ بلیس یو ان جیسس نیم، آمین۔